نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کہ ایک جمہوری ملک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر کے حاصل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت ہندوستان غلام تھا۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اور انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی، انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ 1754 میں نواب سراج الدولہ نے بنگال میں انگریزوں سے جنگ کی اور ان سے مقابلہ کیا۔ اسی طرح سے 1799 میں ٹیپو سلطان نے میسور میں انگریزوں سے جنگ کی۔ انگریزوں نے جب شہید کیا ان کو، تو انگریز نے یہ کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اور ٹیپو سلطان نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ اسی طرح سے شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے شاملی کے میدان میں جنگ کی انگریزوں سے۔ اور اسی طرح سے بہادر شاہ ظفر نے دہلی کے اندر جنگ کی انگریزوں سے، اور اس کی وجہ سے ان حضرات کے خلاف وارنٹ نکالے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ نکالا گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی 6 مہینے تک انگریزوں کی جیل میں رہے۔ ان سب حضرات نے قربانیاں دیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ ریشمی رومال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریشمی رومال کے اوپر ریشمی خطوط لکھے ہوئے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پھول بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ورکروں کو، اپنے کارکنوں کو یہ ہدایات دیتے تھے کہ تم کو کس وقت کیا کام کرنا ہے، اور وہ ریشمی رومال بھیجے جاتے تھے دور دور دوسری جگہوں پر، جہاں کے ان کے کارکنان انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے تھے آزادی ہند کے لیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان میں ہندوستان کی جلا وطن حکومت قائم فرمائی، جس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ جی کو بنایا، اور وزیر اعظم حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بنایا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر داخلہ بنایا۔ ان سب حضرات نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور تحریک آزادی چلائی۔ اس کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، طائف میں ان کو قید کر لیا گیا، اور ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان حضرات کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی۔ 2.5 سال تک یہ حضرات قید رہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سب قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح سے سیہور میں اس وقت، اور اس کے نتیجے میں وہاں ایک آزاد حکومت بھی قائم کی گئی۔ اسی طرح سے جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف جنگیں ہوئیں، میرٹھ میں بھی انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ ان سب حضرات نے محنت کر کے، کوشش کر کے، قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا، اور جب ہندوستان کو آزاد کرایا تو اس کا ایک دستور بنایا گیا، ایک قانون بنایا گیا، اور اس دستور اور قانون کے اندر یہ لکھا گیا کہ یہاں کے رہنے والے ہر باشندے کو جو وہ مذہب پسند کرے اس مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی ہوگی، اس پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہوگی، اس کی تعلیم دینے کی آزادی ہوگی۔ یہ ہمارے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ ہندوستان کی خوبی ہے کہ اتنا بڑا وسیع و عریض ملک ہے، سارے یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے، ہزاروں میل کے اندر، اور کچھ ہی دور جانے کے بعد، تھوڑی دور جانے کے بعد یہ مختلف مذہب والے مل جاتے ہیں، مختلف زبان بولنے والے مل جاتے ہیں، اور مختلف کلچر والے مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب الگ الگ کلچر ہونے کے باوجود، الگ الگ تہذیب ہونے کے باوجود، الگ الگ مذہب ہونے کے باوجود، الگ الگ زبان ہونے کے باوجود
سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ یہ اس دستور کی خوبی ہے کہ اس دستور نے، اس قانون نے سب کو جوڑ رکھا ہے۔ جس طرح سے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، ان کو ایک تسبیح کے اندر سب دانوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، اس طرح سے یہ سارے لوگ یہاں کے رہنے والے، ہم سب لوگ جڑے ہوئے ہیں اس دستور کے ساتھ، اور ہندوستان کے فائدے کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہم لوگ سب کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو، تمام لوگوں کو ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں، جیسے کہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کو ترقی کے مواقع برابر درجے میں فراہم کیے جائیں گے۔ یہ کوشش ہونا چاہیے، اور یہ کوشش ہونا چاہیے کہ جو دستور ہے اس کی بالادستی قائم رہے اور ہم سب لوگ اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ اور یہ کوشش ہونا چاہیے کہ آزادی جو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کی ہے، یہ آزادی جو ہے باقی رہے، قائم رہے، اور اس آزادی کے لیے ہم لوگ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اس کو، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے، ہم لوگ اس کی کوشش کریں کہ آزادی باقی رہے اور دستور کی بالادستی قائم رہے اور سب لوگ بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر کے رہتے رہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو